معزز ناظرین کرام، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اساتذہ علم دین کے لیے گناہوں کی بخشش اور عمر کی درازی اور معاش کی برکت اور مال کی عدم زیادتی اور عرش الہی کے سایہ کی دعائے خیر فرمائی ہے۔ یعنی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو دین کے ایمبیسڈرز ہیں، یعنی کہ جو دین کو پھیلانے والے ہیں، کسی بھی ذریعے سے اشاعت دین کا کام کر رہے ہیں، بالخصوص اساتذہ اکرام جو استاد جو ٹیچرز ہیں، ان کے لیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں خاص دعا فرمائی۔ چنانچہ حدیث مبارکہ پیش خدمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس پیاری حدیث کو جناب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث مبارکہ کے راوی ہیں۔ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع میں یہ دعا فرمائی کہ اے اللہ اساتذہ دین کی بخشش فرما دے، جو دین کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، دین کے غام کو پہنچانے والے ہیں، یا رب العالمین تو ان کی بخشش فرما دے اور ان کی عمریں لمبی فرما دے، سبحان اللہ، اور ان کی کمائی اور ذریعہ معاش میں برکت فرما دے۔ فقی کہتے ہیں کہ یہ ان کو یومیہ روزی عطا فرما دے۔ محدث فرماتے ہیں، جو تفسیر ہمارے حدیث کی، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی غیب سے انہیں یومیہ روزی نصیب فرماتے ہیں۔ اور سیدنا انس مالک رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی فرمائی، اے اللہ علماء کو غنی فرما دے اور اساتذہ علم دین کو فقیہ بنا دے، سبحان اللہ۔ یعنی ان کو مال کی فروانی نصیب نہ فرمانا، کیونکہ اگر ان کو مال کی فروانی عطا ہو جائے گی وہ تعلیم و تدریس کا مشغلہ ترک کر دیں گے۔ یہاں تک کہ پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے اللہ اساتذہ کو بخش دے، ان کی عمریں دراز فرما دے اور ان کو عرش کے سائے کے نیچے سایہ نصیب فرما دے، کیونکہ وہ تیری نازل کردہ کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم اساتذہ علم دین جو قرآن کو پڑھنے پڑھانے والے ہیں، جو قرآنی تعلیمات اور پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث طیبات کو لوگوں تک پہنچانے والے ہیں، علم دین کا مشغلہ انہوں نے برقرار رکھا ہوا ہے، تو یقیناً ان کا اس دعا سے ان کی عظمت بھی بیان ہوتی ہے کہ ان کی عظمت کیا ہے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی قدر کیا ہے۔ اور سبحان اللہ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجت الوداع کے اندر ان کے لیے خاص دعا فرمائی۔ کون فرما رہے ہیں؟ دو جہاں کے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، دو جہاں کے، سبحان اللہ، اللہ رب العالمین نے جنہیں، سبحان اللہ، اگر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا فرما دیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کیا وہ دعا، سبحان اللہ، اس کے اثرات میں اپنے اساتذہ میں آپ سے گفتگو کر رہا ہوں، یقین جانیے مجھے اپنے اساتذہ کی یاد آ رہی ہے۔ اساتذہ ہمیں تعلیم دیا کرتے تھے، بلکہ والد گرامی بھی اکثر یہ فرمایا کرتے تھے جب ہم اس لائف میں طالب علمی زمانے میں ہوا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے بھئی دین حاصل کر لو، دنیا کی معاملات میں تم وری نہ کرنا، اللہ تبارک و تعالی غیب سے تمہارے اسباب بنائیں گے، غیب سے۔ زمانہ طالب علمی تھا، اسٹوڈنٹ لائف تھی، تو اس وقت شاید یہ بات سمجھ میں نہیں آتی تھی، لیکن اللہ رب العالمین نے دین کے ساتھ تعلق کی بنا پر اللہ تبارک و تعالی نے سبحان اللہ ہر معاملے کے اندر غیبی مدد و نصرت فرمائی۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کی دین کی برکت ہے، اس کی دین کی برکت ہے۔ لیکن پیارے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اندر سبحان اللہ علماء سے محبت، قرآن سے محبت، دین کی تعلیمات کو عام کرنے والوں سے محبت اور ان کے ساتھ ان کی قدر، ان کی منزلت کو برقرار رکھی۔ آج ہمارے معاشرے کے عزیزان و سامعین بہت بڑا ایفیکٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمیں کوئی بھی نہیں تبصرے کے لیے، تو ایک
کوئی نہ کوئی کسی عالم پر بھی زبان دراز کرنا شروع کر دیتے ہیں، اتنی جرأت اور بہادری کا مظاہرہ کرتے ہیں، ذرا اپنے گریبان میں جھانکتے نہیں، کیا ہمیں صحیح طور پر وضو کے فرائض بھی آتے ہیں، غسل کے بھی آتے ہیں، اور علماء کے خوب زبان دراز کرنا شروع کر دیتے ہیں، بے جا تبصرہ۔ اور یقین جانیے احادیث طیبات کے اندر بھی یہ بھی ملتا ہے کہ علماء سے محبت کرو، طلباء سے، علم دین حاصل کرنے والوں سے محبت کرو، تیسرے یا چوتھے کی غالباً حدیث مبارکہ میں غالباً تھوڑی سی یاد دہانی میں پوری پائی جا رہی ہے، لیکن وہاں پر باقاعدہ یہ موجود ہے کہ ایسا نہ بنو کہ ان کی مخالفت میں آ جاؤ، اور جب کوئی بھی علماء زبان دراز کرتا ہے یا ان کے بارے میں غلط گفتگو کرتے ہیں تو یاد رکھیے یہ ہم نے دیکھا ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آخرت کی تو ذلت و رسوائی اپنی جگہ پر، دنیا میں وہ شخص ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے، دنیا میں وہ ذلت و رسوائی کا شکار ہوتا ہے۔ ہمارے زمانے طالب علمی کے اندر ایک طالب علم اللہ تبارک و تعالی نے اس کو حافظے کی وجہ دی تھی، اس کا دل و دماغ جو ہے بڑا حاضر دماغ وہ تھا، وہ اکثر طلباء کی مجلس کے اندر جہاں اسٹوڈنٹس اگر کلاس لگی اور وہاں استاد محترم بھی تشریف فرما ہو اور طالب علم ایک بہت چالاک اور شاطر ہو اور وہ اپنے علم حافظے کی قوت کو مزید جو ہے وہ اس استاد کو امتحان میں ڈالنے کی کوشش کیا کرتا تھا، استاد کی طلباء کے سامنے ذلت اور رسوائی کا شکار کرنے کی کوشش کیا کرتا تھا کہ میں بہت بڑا سمجھدار ہوں، میرے پاس بہت نالج ہے، یا مجھے آج کے سبق کا خوب مطالعہ ہے، تو وہ استاد محترم کے ساتھ حتیٰ کہ گفتگو اور مکالمے اور یہاں تک کہ آرگومنٹ میں آ جاتا تھا۔ استاد محترم یقین جانیے مجھے میری آنکھوں کے سامنے وہ منظر بھی آ رہا ہے کہ استاد محترم وہاں خاموش ہو جایا کرتے تھے اور کچھ بھی نہیں کہتے تھے۔ واللہ اس طالب علم جو اتنا ذہین و فتین تھا لیکن وہ واللہ علم نافع سے محروم رہا۔ علم نافع کہ علم تو اس پاس تھا لیکن اس کا علم نفع بخش نہیں ہوا، اس کے علم سے کسی کو فائدہ نہ ہوا، اور آج وہ ایک فیکٹری کے اندر چوکیداری کر رہا ہے۔ واللہ تو علم دین حاصل کرنے کے اندر اور علم دین سیکھنے سکھانے کے اندر دونوں طرف سے یاد رکھیے ادب بہت ضروری ہے، ادب بہت ضروری ہے۔ میرے والد گرامی بچپن میں یہی فرمایا کرتے تھے، با ادب با نصیب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ رکھیے اگر اللہ تبارک و تعالی نے کسی کو کوئی صلاحیت دی ہے تو وہ دوسرے کے منصب کا بھی خیال رکھے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر، گھروں کے اندر جہاں آپ دیکھیں ایک جاہل سے جاہل شخص ہوگا وہ علماء کے بارے میں زبان دراز کرنا شروع کر دیتا ہے، ان کے بارے میں بے جا ترا اور حتیٰ کہ زبان سے برے کلمات بھی کہہ دیتے ہیں۔ ہمیں یہ پرواہ نہیں ہوتی کہ یہ کس سب کے لائق ہیں، کیا ان کے بارے میں ہمیں یہ زبان دراز کرنی چاہیے؟ حیثیت کیا ہے میرے معاشرے کے اندر؟ میں ایک بحیثیت ایک مسلمان ہوں، مجھے صحیح معنوں میں تاریخ سے واقفیت، صحیح معنوں میں دینیت نہیں، اور میں ایک عالم دین جس بارے میں اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہیں انبیاء کے وارثین ہیں، ان کی قدر کی جائے۔ تو معاشرے کے اندر ہم سب چاہیے کہ ہم سب علماء سے محبت کریں، قراء اکرام سے محبت کریں، دین کو پھیلانے والے ہیں، دین کو مجھ تک اور آپ تک پہنچانے والے ہیں، ان کی قدر کریں۔